کا ہوگا۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے عبادت، خالص عبادت، اور دوسرے ہے عبادت مع الخدمت۔ یعنی بعض کام تو ہے جس میں جو خالص عبادت ہے اس میں خدمت کا پہلو نہیں ہے، اور دوسری قسم کے کام وہ ہے کہ جو عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ خدمت بھی ہے، خدمت کا اس میں پہلو بھی ہے۔ نماز تنہا پڑھنا، نماز پڑھنا یہ خالص عبادت ہے، نماز پڑھانا یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، لیکن قرآن پڑھانا یہ خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اب جو امام نماز پڑھا رہا ہے یا جو استاد مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ قرآن کی تنخواہ نہیں لیتا، امام نماز کی تنخواہ نہیں لیتا، بلکہ جو اپنا وقت لگایا ہے، جو لوگوں کی خدمت کی ہے، اس خدمت کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اور خدمت کی تنخواہ لینا سب سمجھتے ہیں جائز ہے۔ دکانوں پر نوکر رکھے جاتے ہیں، ملازمین رکھے جاتے ہیں خدمت کے لیے، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو ان کی خدمت ہی کی تو دی جاتی ہے۔ تو امام نماز کی تنخواہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ نماز پڑھانے کی جو اس نے خدمت کی ہے اس خدمت کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ دیکھیں، اگر امام کہیں جاتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگوں سے نہیں کہتا کہ لاؤ بھائی میں نے نماز پڑھی ہے، تنخواہ دو، مجھے پیسے دو۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا ہے پھر وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خالص نماز کی تنخواہ نہیں لے رہا۔ اگر وہ خالص نماز کی تنخواہ لیتا تو جب وہ اکیلے پڑھتا یا سفر میں پڑھتا یا کسی اور کے یہاں نماز پڑھتا تب لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ اسی طرح ایک قاری صاحب ہے، مدرس صاحب ہے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ اکیلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے نہیں کہتے کہ لاؤ بھائی میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، مجھے پیسہ دیا جائے۔ نہیں، جب وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو تب وہ تنخواہ مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کی اجرت نہیں لے رہے بلکہ وہ خدمت کی اجرت لے رہے ہیں۔